السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ولی اللہ خٹک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، چونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس پوری سچویشن میں پاکستان کا کیا کردار رہا۔ ناظرین، بظاہر تو ہمیں پاکستان کی طرف سے وہی رسمی جملے، رسمی بیانات سننے کو ملے کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ ہیں، یا پاکستان اسرائیل کی اس جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں پاکستان نے ایران کو بہت سپورٹ کیا ہے، اتنا جتنا کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، خواہ وہ انٹیلیجنس بیس پہ ہو یا دیگر دفاعی سطح پہ۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ عین اسی وقت جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، پاکستان کی صدر ٹرمپ کے نوبل انعام 2026 کی سفارش کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ٹرمپ کیسے نوبل امن ایوارڈ کے مستحق ہو سکتے ہیں جس نے اسی دن ایران کی جوہری پروگرام پہ حملہ کیا۔ ناظرین، یہ صرف ایران نہیں بلکہ امریکہ نے تقریباً ہر ملک کی ایٹمی پروگرام کی مخالفت کی۔ خود پاکستان نے جب ایٹمی پروگرام کی خواہش ظاہر کی تو تب بھی امریکہ کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جب پاکستان کی ایٹمی پروگرام کی اہمیت ظاہر کی تو اس کو بھی امریکہ کی طرف سے بہت سارے دھمکیاں ملے۔ ناظرین، ہینری کسنجر جو کہ امریکہ کا ایک سفارتکار اور سیاستدان تھا، انہوں نے سابق صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکایا تھا کہ اگر آپ نے تعمیری قوم کی یہ سوچ تبدیل نہ کی تو آپ کو ایک عبرت ناک مثال بنا دوں گا۔ جبکہ بھٹو صاحب نے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، جس کی ایک بڑی وجہ یہی ایٹمی خواہش جو انہوں نے ظاہر کی تھی یہی بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایٹم بم جو ہیں وہ خود مختاری کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ اب پاکستان کے پاس ایٹم بم تو ہے لیکن پاکستان ایک خود مختار ملک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے جب ایٹمی خواہش ظاہر کی، ایٹمی طاقت کی خواہش ظاہر کی تو اسرائیل سمیت امریکہ اور جس نے بھی امریکہ کو اڈے دیے تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور اپنے خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ ناظرین، آپ بتائیں کہ کیا ہم خود مختار ملک ہیں یا نہیں؟